सोच को दरिया, ख्वाब को सच्चा, नाम को ऊंचा, साथ को गहरा करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं नहीं हम, और मैं हूँ मुनीबा मज़ारी। पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क, और इसकी ख़ास बातों में एक बहुत बड़ी ख़ास बात यह है कि हमारा कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कल्चर, वी टॉक अबाउट फैमिली वैल्यूज़। ख़ानदानों में मोहब्बत, प्यार, रिश्तों की अहमियत, ये तमाम चीज़ें हम रिगार्ड करते हैं बहुत दिल से। और जब फैमिलीज़ की बात आए, रिश्तों की बात आए, तो एक ऐसा रिश्ता है जिसको या तो मिसअंडरस्टैंड किया जाता है या मीडिया और बातों के अंदर इसको डीमोनाइज़ किया जाता है। वो रिश्ता है सास और बहू का रिश्ता। क्या ये रिश्ता वाकई ही बहुत खौफनाक है? क्योंकि जब भी इसके बारे में सोचा जाता है तो एक मैदान जंग, एक बैटलफील्ड सामने आ जाती है जिसमें दो पार्टीज आपस में लड़ रही होती हैं और मर्द बीच में खड़ा तमाशा देख रहा होता है। या हम लोगों ने इसको बहुत डीमोनाइज़ कर दिया है। जब हम बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, तो दो औरतें अगर सास और बहू बन जाएं तो क्या अच्छी सहेलियां नहीं बन सकती? वो क्या फैक्टर्स हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, और क्या नतीजा निकलता है अगर इस मिसअंडरस्टैंडिंग को आप दूर ना करें? कैसे फैमिली सफ़र करती हैं, और जो सफ़र नहीं करती, जो जान गई हैं कि सास और बहू मिलकर दोस्ती भी कर सकते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है? हमने ये सोचा कि आज हम इन्वाइट करें सासों को और बहुओं को, और उनसे बात करें कैसे गुजरती है उनकी ज़िंदगी। अगर आर्ग्यूमेंट होती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, तो कैसे पढ़े लिखे बाशऊर लोगों की तरह उनको सॉल्व किया जाता है, रिजॉल्व किया जाता है। मेरी पहली मेहमान जो सास हैं, उनका नाम है समीना इम्तियाज़ गुल, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही हैं, और उनके साथ उनकी बहू लुबना फराज गुल मौजूद हैं, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हम आज खुलकर बात करेंगे। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे भी बात करेंगे और नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे भी, ताकि कोई बेहतर हल निकाला जा सके। समीना, आप एक बहुत ही प्यारी और कूल सी सास हैं, ठीक है? कितना मुश्किल होता है एक औरत के लिए एक नई आने वाली औरत को एक्सेप्ट करना एज अ बहू? अगर हकीकत पूछी जाए तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता होता है। बिल्कुल। और अगर हम कोशिश करें भी डिनाई करने की तो हम इसको नहीं डिनाई कर सकते, क्योंकि ये दुनिया भर में यूनिवर्सली एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पे हल्की फुल्की थोड़ी सी टेंशन रहती है। बट हैविंग सेड दैट, रिश्ता बहुत खूबसूरत है। इसको डिमोनाइज क्यों किया गया है, उसकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वजह है, और वो वजह यह है कि एक मर्द को दो ख़वातीन शेयर करना शुरू कर देती हैं। पहले एक बच्चा जिसको माँ ने पाला पोसा, उसको बड़ा किया, वो उसको पूरी तरह से ओन करती है, और जब वो बड़ा होता है और उसकी ज़िंदगी में एक और औरत आती है तो एक दूसरी औरत उसको फुली ओन करने की कोशिश करती है। मेरा ख्याल है कि जहाँ से टेंशन शुरू होती है वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि मेरी जो भी बहू आ रही है वो मेरे बेटे को मुझसे छीन रही है। ये एक इनसिक्योरिटी होती है, ये एक इनसिक्योरिटी माँ की होती है। और अगर हम गौर करें तो शायद ये 90% माँओं की इनसिक्योरिटी होती है। और मुनीबा, उसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इकोनॉमिक डिपेंडेंस। एब्सोल्युटली। जिसमें ये होता है कि अगर वो रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं और एक बेटा है जिसने दोनों फैमिलियों को सपोर्ट करना है बाद में, तो फिर शायद वो एक खिंचाव पैदा हो जाता है कि दोनों तरफ से वो खिंच रहा होता है। आपको लगता है समीना कि अगर सास फाइनेंशियली स्टेबल हो, वो अपने बेटे पर माली तौर पर डिपेंड ना करती हो, तो ये कशीदगी थोड़ी कम हो सकती है? ये बहुत कम हो सकती है, क्योंकि उसमें ये होता है कि बजाय इसके कि आप रिसोर्सेज को एक दूसरे की तरफ खींच रहे हो, आप रिसोर्सेज पूल इन करना शुरू करते हैं, शेयर करना शुरू करते हैं। और ये शेयरिंग एंड केयरिंग जो होती है ना, ये फिर घर के माहौल को बेहतर बनाती है। इसलिए मैं तो हमेशा कहती हूँ कि माँ, सास को भी और बहू को भी, दोनों को भी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। घर से बाहर निकलें, घर के अंदर भी रह के आप किसी ना किसी तरीके से अपने आप को मसरूफ़ करें ताकि आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो। जब आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना शुरू होंगे तो फिर शायद ये घर की रोज़ाना की लड़ाइयाँ जो होती हैं ना,
वो काम होना शुरू हो जाए। लुबना, एक प्रेशर होता है जो हर बच्ची को बचपन से ही डाल दिया जाता है उसके ऊपर कि एक अच्छा बहू बनना है तुमने, वो एक सांचा है जिसके अंदर उसको ढालने की पूरी कोशिश की जाती है कि एक अच्छी बहू की क्या जिम्मेदारी है, वही उसका घर होगा, यहाँ पे तुम आर्जी मेहमान हो। आपको भी इन्हीं बातों का सामना करना पड़ा या इट वाज अ डिफरेंट स्टोरी? मेरे लिए आई थैंक गॉड थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी थी, क्योंकि आई गेस मेरे पेरेंट्स पाकिस्तान में नहीं थे एंड ऑल दैट, तो मेरे पेरेंट्स की जो रही है अपब्रिंगिंग उसमें यही था कि देखो अच्छा इंसान बनो, अच्छा सोचो और अच्छा करो, एंड दैट शुड बी इट। इससे ना आगे होना चाहिए ना इससे पीछे होना चाहिए। अगर आपकी नीयत साफ़ है तो आपका काम भी अच्छा ही होगा और लोग आपको पसंद करेंगे। तो हमेशा यही रहा है, लेकिन कभी ऐसा नहीं रहा कि अगर तुम वहाँ पे ना रह सकी तो तुम्हारे लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं था। एक तो हम हर चीज़ में ड्रामा ले आते हैं, गॉड नोज व्हाई। समीना, एक बात है जो हम लोग, आपको नहीं लगता, बहुत फोर्स करते हैं सासों को कि वो माएँ बन जाएं और बहुओं को कि वो बेटियां बन जाएं। कांट वी रिस्पेक्ट देम फॉर हु दे आर? हम क्यों कंपेयर, क्योंकि सारी ज़िंदगी एक बहू कंपेयर करती रहती है अपनी सास को अपनी माँ से, और माँ का नेमुल बदल कोई नहीं है। द सेम गोज़ विद द डॉटर। क्या कहना चाहेंगी? मैं एक स्टेप पीछे जाके जो लुबना से आपने सवाल किया था उसका थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगी उसके अंदर कि देखिए, जैसे माएँ बच्चियों को करती हैं इंडोक्ट्रिनेट कि तुमने अच्छी बहू कैसे बनना है, इसी तरह से सासों के जहन में भी एक इमेज अच्छी बहू का क्या है। उनको शायद घर में एक हेल्पर चाहिए होता है, उनको शायद घर में एक ऐसी औरत चाहिए है जो कि उनकी जिम्मेदारी उठा ले, ना कि एक ऐसा फ़र्द जो कि उनके घर के माहौल को क्वालिटेटिवली बदलने की कोशिश करें। देखिए जी, आपकी बहू घर में कपड़े बर्तन धोने के लिए नहीं आती है, और अगर आप लोग अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दें कि आपने घर में एक एडिशनल बंदा लेके आना है जो आपके घर के बर्तन कपड़े सफाई का काम करेगा, केयर टेकर बन जाए, जो केयर टेकर बनेगा, तो फिर आप अपने रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, फिर आपकी सोच कुछ और है। अगर आपने रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना है तो आपने ये सोचना है कि जो बच्ची अपना सारा कुछ छोड़ के आ रही है, उसने अपने माँ बाप को छोड़ा, उसने अपने घर को छोड़ा, उसने अपने लाइफस्टाइल को छोड़ा, उसने अपनी वैल्यूज़ को छोड़ा, और फिर वो एक नए फैमिली सिस्टम, एक नए वैल्यू सिस्टम के अंदर जा रही है, तो उसमें उसने कैसे एडजस्ट करना है। अगर सासें थोड़ा सा ये सोचना शुरू कर दें तो शायद बहुत बेहतरी आना शुरू हो जाए, क्योंकि हमने लुबना को अपने माहौल में ढालने की कोशिश नहीं की। हमने कोशिश ये की कि घर के जो बाकी के 3 अफराद हैं, हम थोड़ा सा लुबना को अकोमोडेट करने के लिए ख़ुद को बदलें, और लुबना शायद उससे एग्री करेगी कि हमने कोशिश ये की कि हम अपनी ज़िंदगी को इसके मुताबिक बदलने की कोशिश करें। ये क्या खाना पसंद करती है, इसको किस तरह की घर के अंदर एनवायरनमेंट चाहिए है, हमने कोशिश की कि हम अकोमोडेट करें। अब मुझे नहीं पता हम उसमें कामयाब हुए या नहीं। आई विल ऐड ऑन टू दिस। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी, और जो कि अभी तक मुझे आई थिंक पूरी ज़िंदगी में याद रहेगा। राइट, हनीमून से वापस आ रही थी मैं, और जब मैं आई तो ऑब्वियसली मॉम एंड बाबा लेने आए हुए थे, और जब मैं घर आई तो ऑब्वियसली मुझे नहीं पता था कि क्या एक्सपेक्ट करूँ, हनीमून का फ़ौरन बाद स्टेज और ये वो। तो वापस आई तो इन्होंने मेरी हर पसंद की चीज़ ला के घर में रखी हुई थी फ्रिज में, जो सब्जियाँ मुझे अच्छी लगती हैं, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। तो वो जो एक फीलिंग आई थी ना कि आई एम होम, वो फीलिंग जो है वो लेके आना, आई थिंक एज अ मदर इन लॉ या द फादर इन लॉ एक बहुत मुश्किल काम होता है, और वो एक इवन एफर्ट डालना, और जब आप वो फील होता है आपको तो वो एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट एग्जांपल जो आई थिंक मुझे हमेशा से याद है। मुझे तो लाइक एक औरत जब घर में आए तो शी शुड फील वेलकम्ड कि मुझे एक्सेप्ट करने वाले लोग मौजूद हैं। लुबना, अगर हम बात करें आइडियलाइज़ करने की, हम हर रिश्ते को आइडियलाइज़ करते हैं, आपके जहन में क्या इमेज था एक अच्छी सास का? अच्छी सास, मैंने तो ये था क्योंकि मुझे पता मैंने एक बिल्कुल अलग कंट्री में आना है, मेरी ऐसा इतनी ज़्यादा फैमिली पाकिस्तान में नहीं है, सारे बाहर हम लोग हो गए हैं, तो मेरे में ये था कि मैं ढूंढ रही थी कि मुझे मेरी माँ जैसी सास मिले। तो आपने अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश की। ऑफ कोर्स देखिए वो तो करता है, लेकिन काफ़ी हद तक उन्होंने अपनी तरफ से भी बहुत कोशिश की है बनने की मेरी माँ, और वो ऑब्वियसली मेरे लिए हैं भी, क्योंकि वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन भी हैं, मेरे लिए वो एक ही फिगर हैं जिनके पास मैं जाती हूँ सारे प्रॉब्लम्स लेके, सारी जब भी मुझे कोई वेंटिलेशन करनी होती है सारे मैं उनके पास जाती हूँ, चाहे कोई अच्छी बात हो या कोई करियर एडवाइस चाहिए हो मुझे, या कोई मुझे मोटिवेशन चाहिए और मैं बिल्कुल डीमोटिवेट फील कर रही हूँ, तो शी इज़ ऑलवेज द वन जिसके पास मैं जाऊँगी, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी फैमिली इस तरह यहाँ पे नहीं है, एंड उन्होंने ये जो है जितना भी मैं आज काम कर रही हूँ पाकिस्तान में, शी इज़ बिहाइंड ऑल ऑफ इट मोस्टली, कि उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया यहाँ पे, क्योंकि इवन आफ्टर जैसे पहले 1 साल तो मैंने इनके लिए काम किया, फिर उसके बाद जब मैंने अपना शुरू किया तो शी वॉज एक्चुअली द वन जिन्होंने मुझे आइडिया दिया कि तुम खुद भी कर सकती हो, करो।
تو ایک وہ پش دینا میرے خیال سے بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ آپ جب شادی کر کے آتے ہو آپ اتنے لاسٹ ہوتے ہو, آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ایکسپیکٹ کروں, کیسے کروں, اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا, فیملی میں ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے, یو ڈونٹ نو مچ کہ کیا ویلیوز ہیں, کیا سسٹم ہے. وہ سسٹم بہت الگ ہوتا ہے, آپ کا لائف اسٹائل سے بہت الگ ہوتا ہے, جو آپ پہلے کرتے ہوئے آئی ہیں اس سے تو بالکل ہی الگ ہے. تو ایک اگر آپ کو وہ موٹیویشن, ایک انسپریشن اچھی مل جائے تو آئی تھنک دونوں عورتیں بہت آگے تک مل کے بھی جا سکتی ہیں. اور وہ انسپریشن اگر ایک عورت کو ایک عورت دے تو دیٹ از دا ٹرو وومن پاور. اگر رشتوں کو آئیڈیلائز کرنے کی بات کی جائے, فینٹیسائز کرنے کی بات کی جائے, تو آج کے دور کی ساسیں ایک کیسی بہو میں چاہتی ہیں, ان کے نزدیک ایک پرفیکٹ بہو کیسی ہوتی ہے؟ ہم نے چند لوگوں سے ان کی رائے لی, آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ساس بہو میں اچھی دوستی ہو سکتی ہے. میری ماشاءاللہ 4 بہویں ہیں, ہم سب اکٹھے رہتے ہیں اور بہت آپس میں اتفاق پیار کے ساتھ رہتے ہیں. ساس بہو اچھی دوست ہونی چاہیے, کیونکہ اب بہو بھی ایجوکیٹڈ ہیں اور ساس بھی میرا خیال ایجوکیٹڈ ہی ہیں, اور جو پہلے مسائل ہیں وہ اب نہیں ہونے چاہیے. بہت اچھی دوست ثابت ہونا چاہیے دونوں کو. ساس اور بہو دوست ہو سکتی ہیں اگر دونوں چاہیں تو. ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں, ایک دوسرے اس کو رسپیکٹ دیں تو بہت اچھی بات ہے. پھر گھر کا ماحول بہت اچھا رہتا ہے. وہ جو بیٹا ہے بیچارہ پستا نہیں ہے. ہر ریلیشن جو ہوتا ہے نا اس میں آپ کو ایک دوسرے کا احساس کرنا پڑتا ہے. اگر ساس بھی اچھی طرح سے اپنی بہوؤں کو بیٹی سمجھ کے رکھیں اور بہویں جو ہیں وہ اپنی ساس کو ماں کی طرح سمجھیں تو پھر بڑا اچھا گزارا ہو سکتا ہے. ایک ساس کا کیا رول ہوتا ہے اس سپیس دینے میں؟ میں کہنا چاہوں گی کہ ساسوں کے لیے آپ کیا کہیں گی کہ کیسے وہ سپیس دیں اپنے بیٹے اور بہو کو کہ وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں, پھر فیملیز آٹومیٹکلی سمجھ میں آ جاتی ہیں. بالکل منیبہ, دیکھیں یہ تھوڑا سا اس میں بلیک اینڈ وائٹ کا ریلیشن شپ یہ ہوتا نہیں ہے, تو آپ یہ کہہ دیں کہ ایسے کریں ایسے نہ کریں, یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. سپیس دینا بہت 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 ضروری ہے, اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ پہلا 1 سال ایک کپل کی زندگی میں انتہائی امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب کہ رشتے بنتے یا بگڑتے ہیں. اچھا, جو ہماری اپروچ تھی, جو میری اپنی پرسنل اپروچ تھی وہ یہ تھی, اور میں اپنا ایکسپیرینس اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ شاید تھوڑا لبنہ کو یہ فیل ہوتا ہو کہ ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم ان کو ایز اے کپل سپیس تھوڑا دینے کی کوشش کریں. وہ بہت ضروری اس لیے ہوتا ہے بیکاز اگین جب آپ رشتے میں بنتے ہیں نا تو ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے, ایک دوسرے کے ویلیو سسٹم کو, لائف سٹائل کو, دیکھیں جی جب تک منگنی ہوتی ہے نا ہر چیز بڑی خوبصورت لگتی ہے دونوں کو, لڑکے کو بھی لڑکی کو بھی, پر جب شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد جب ان کو ایک گھر کے اندر ایک فیملی کی طرح رہنا شروع کرتے ہیں نا تو وہ ریئلٹی بڑی فرق ہو جاتی ہے, اور یہیں سے پرابلمس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سو ہوتا یہ ہے کہ سپیس نہیں ملتا کیونکہ پریشر یہ آ رہا ہوتا ہے کہ جی آپ نے ساس سسر کو بھی ٹائم دینا ہے, آپ نے ساس سسر کی فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے, آپ نے پپو آئی ہیں تو تایا آئے ہیں تو چچا آئے ہیں تو آپ نے ان کو بھی ٹائم دینا ہے, اور اس سارے ٹائم کے اندر ہسبینڈ اینڈ وائف کا ٹائم شاید رہتا ہی نہیں ہے, کیونکہ اس سب کے اندر ایک آنے والی ایک بیج چاہ رہی ہوتی جو اس کو مل جائے, بیسٹ بہو کا بیج, کیونکہ شی از جسٹ ون رائٹ ناؤ. جن گھروں میں ایک سے زیادہ بہویں ہوتی ہیں تو وہ فیوریٹ ہونے کے چکر میں اتنے پریشرز اوپر لے لیتی ہیں, آ جاتا ہے, کمپٹیشن آ جاتا ہے. اور منیبہ ایک اور چیز ہے, دیکھیں بیسٹ بہو کا ٹائٹل بہو کو ون نہیں کرنا ہوتا, وہ ساس کو امیج بنانا ہوتا ہے کہ میری بہو بہترین ہے. لولی. تو آپ تعریف خود اپنی بہو کی کریں گے, آپ اس کے لیے فیملی میں جگہ بنائیں گے تو سارے لوگ اس کی رسپیکٹ کریں گے, اینڈ وائس ورسا. تو یہ نہیں ہے کہ لبنہ کو ایفرٹ کرنی ہے کہ اس نے اچھا ٹائٹل ون کرنا ہے اچھی بہو کا, یہ کوشش میری ہے, اور اگر میں اس میں ناکام ہوتی ہوں تو یہ میری ناکامی ہے, یہ لبنہ کی ناکامی نہیں ہے. آئی ہوپ کہ جتنی ساسیں اس وقت دیکھ رہی ہیں وہ سمینہ سے بہت کچھ سیکھیں, بیکاز ٹھیک ہے آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ یہ ریلیٹیبل نہیں ہے, یہ بہت ہی ایک خوبصورت پکچر ہے, بٹ ٹچ وڈ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے ہمیشہ. کہیں نہ کہیں تو ہم نے پازیٹیو مثالوں کو سامنے لانا ہے. ایز آئی سیڈ, ہم نے اتنا ڈیمونائز کر دیا اس رشتے کو کہ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ایک گھر میں 2 عورتیں ساتھ رہ ہی نہیں سکتی. نوک چوک ہر گھر میں ہوتی ہے, ڈفرینس آف اوپینین ہر جگہ ہوتا ہے, لیکن ٹالریٹ نہیں کرنا, رسپیکٹ کرنی ہے ایک دوسرے کی ایز اے ہیومن, ایز این انڈیویجول, اور اسپیس دیجیے. سب کو اسپیس کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ پرسنل اسپیس کو دینا کسی کو, یہ تو ہمارا حق ہے. لبنہ, انشاءاللہ جب آپ اپنے آپ کو ویژولائز کرتی ہیں ایک ساس کے روپ میں, ہاؤ ڈو یو سی یور سیلف ایز اے مدر ان لا؟ ہارڈ کوشچن, لیکن ڈیفینیٹلی آئی تھنک کہ جیسے آپ نے کہا اسپیس دینا بہت ضروری ہے. مے بی جسٹ ایکسپینڈنگ آن دیٹ, میرے جو اپنا خیال ہے کہ اگر جتنی زیادہ آپ انڈیپینڈنس دے دو نا کپل کو اتنا بہتر ہے,
کیونکہ آئی تھنک ایز اے کپل وہ خود ٹرانزیشن کرنا, کسی کے ساتھ رہنا جو ایک از این ایکول ہیومن بینگ, وہ ایک بہت ڈفرینٹ چیز ہے. اور لیونگ ود فیملیز جو ہمارا سسٹم چل رہا ہے وہ ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ فیملی کو سمجھو یا اپنے پارٹنر کو سمجھو. ٹو مینی ایکسپیکٹیشنز, وہ ذرا سا مشکل ہوتا ہے. کئی لڑکیوں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ غلط ہے, نہیں رہیں فیملی, بالکل رہیں, لیکن آئی تھنک پہلا اسٹیپ ہونا یہ چاہیے کہ اپنے پارٹنر کو آپ سمجھیں. اگر آپ کا پارٹنر کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا ہو جائے گا تو فیملیز اور دونوں کی فیملیز کی رسپیکٹ آٹومیٹکلی بن جائے گی. تو آئی تھنک یہ انکریج کرنا, اینڈ آئی تھنک آئی ہیو اے سن ایز ویل, تو کہ یہی ایجوکیٹ کرنا اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہاؤ ڈو یو, آپ اپنے آپ کو کیسے اچھا پارٹنر بناتے ہو اور اچھا پارٹنر اپنے لیے کیسے ڈھونڈتے ہو. دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ کی. بہت شکریہ آپ دونوں کا, بہت پیاری باتیں کی آپ دونوں نے. اللہ آپ دونوں کو بہت خوش رکھے. ہم کریں گے کچھ اور لوگوں سے ملاقات, ہمارے ساتھ رہیے گا. انسان کو خود اپنے گھر کو دیکھنا چاہیے, اس کو سیٹلمنٹ کرنا چاہیے. مرد نے خود ہی کرنا ہوتا ہے کہ ماں جب ساس بہو لڑ رہی ہوتی ہے آپس میں, وہ پوچھا جاتا ہے کیوں لڑ رہی ہو. بیگم کو زیادہ سمجھانا چاہیے اس کو کہ نہیں یہ میری والدہ ہیں, اس کے ساتھ ایسے نہیں کرنا چاہیے. ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں لیکن ان میں مرد کو چاہیے کہ ہر چیز کو بیلنس رکھ کے چلنا چاہیے. یہ تو پھر بھی آپس میں بہتر ہو جاتے ہیں, لیکن ہمیں چاہیے ساری فیملی کے ساتھ مل کر ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے چلنا چاہیے. مرد کا کردار آپ چاہیں تو مرد چاہے تو سب کچھ ہینڈل کر سکتا ہے. بس آئی تھنک اگر سینسیبل طریقے سے آدمی کرے تو وہ اس طرح کی چیزیں مینیج ہو سکتی ہیں. دے آر نارمل آئی تھنک ان ایوری فیملی. مرد بیلنس نہیں رکھے گا تو رشتہ جو ہے وہ اور خراب ہو جائے گا. اگر بیلنس رکھ کے چلیں گے تو رشتے جو ہوتے ہیں وہ بہتر آگے جا کے بہتر ہو جاتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میں نہیں ہم. آج ہم بات کر رہے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت مگر ایک بہت ہی سینسٹیو رشتے کے بارے میں, جو ہے ساس اور بہو کا رشتہ. ہم نے یہ سوچا کہ ہم جب ملاقات کریں, ساس سے بھی بات کریں, بہو سے بھی بات کریں, ان کی انڈرسٹینڈنگ پہ بات کریں, مس انڈرسٹینڈنگس پہ بھی بات کریں, کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل نہ ہو. تو پھر ہم نے اس رشتے کو ایک اتنا بڑا مسئلہ کیوں بنا لیا ہے. ہمیں ابھی جوائن کیا ہے دو بہت پیاری مہمانوں نے. ہمارے اس سیگمنٹ میں جو ساس ہیں وہ ہیں حمیرہ شاہ, جو کہ ایک ہاؤس وائف ہیں, اور ساتھ ہیں ان کی بہو شانزے شاہ, جو کہ ایک ڈینٹسٹ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دی شو. آپ دونوں کی جو ہارمنی ہے وہ آپ کی کلر کوآرڈینیشن سے بہت اچھی نظر آ رہی ہے. بوتھ آر ویئرنگ پیچ اینڈ یو لک لولی. تھینک یو. حمیرہ, آپ ایک ہاؤس وائف ہیں. جی حمیرہ, اگر ہم مس انڈرسٹینڈنگ کی بات کریں, وہ کیا ریزن ہوتی ہے, وہ کیا وجہ ہوتی ہے جس سے دو خواتین کے درمیان ایک مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوتی ہے؟ کوئی بھی ٹاپک ہو سکتا ہے, لیکن کبھی میری ہوئی نہیں, اس لیے مجھے اتنا کوئی آئیڈیا نہیں ہے. کیونکہ میں ایز اے بہو یہ سوچتی تھی کہ ظاہر یہ ان کا بیٹا ہے, وہ اگر ان کو ٹائم دیتا ہے, میں کبھی اس میں انٹرفیئر نہیں کرتی تھی, اور کبھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ ٹائم ان کو زیادہ دیں یا مجھے کم دیں. اس طرح سے ہوتا ہے نا جو مس انڈرسٹینڈنگ ایسی باتوں میں ہی ہوتی ہے. لیکن میں اس لحاظ سے بہت براڈ مائنڈیڈ تھی, میں نے کبھی بھی ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں کبھی بھی گئی, اور میں نے بڑا اچھا ان کے ساتھ ریلیشن رکھا. شانزے, آپ بتائیے, آپ کا آپ کی مدر ان لا, بیکاز شی سٹنگ رائٹ نیکسٹ ٹو یو, کیسے ریلیشن شپ ہے؟ دوستی ہے؟ جی بہت زیادہ دوستی ہے, اور ہمیں بہت انڈرسٹینڈنگ ہے, بہت اچھا رشتہ ہے. جیسے مطلب آنٹی میرے لیے ماما کی طرح ہیں. بالکل لولی. ہم بات کر رہے ہیں جس طرح سگی ماں, آپ کو نہیں لگتا بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے ایک آنے والی بہو کے لیے کہ اس کو ایک بیٹی بننا ہے, اور ایک ساس کے لیے بھی کہ اس کو ماں بننا ہی بننا ہے؟ ہاں, تھوڑا بہت پریشر ہوتا ہے, لیکن تو زیادہ نہیں. ریئلی؟ جی. آپ کو یہ پریشر فیل ہوا کہ میں نے بیسٹ بیٹی بن کے دکھانا؟ ہاں, مجھے یہ ہوا, لیکن آنٹی بہت زیادہ اچھی ہیں, تو مجھے بالکل یہ نہیں ہوا کہ مطلب آنٹی کو کوئی چیز بری لگے یا یہ ہوا. حمیرہ, یہ بتائیے کہ اگر ہم بات کریں ایک بیٹے کو شیئر کرنے کی, جو کہ ایک کانسیپٹ ڈیولپ کیا جاتا ہے جی, کہ ماں نے بھی اپنے بیٹے کو دے دیا ایک آنے والی بہو کو, بہو بھی کہتی ہے کہ میں نے کسی کا بیٹا شیئر کرنا ہے. آپ کو نہیں لگتا اس شیئرنگ اینڈ کیئرنگ والی چیز کے اندر ہم نے ایک شخص کو, ایک انسان کو ایک کموڈٹی بنا دیا ہے, اور ماں چاہتی ہے کہ یہ میرا بن کر رہے, آنے والی چاہتی ہے میرا شوہر بن کے رہے. اس میں ہم ظلم نہیں کر رہے ایک مرد کے اوپر, اور اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس رشتے کو بیلنس میں لے کر چلے؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ میں نے تو بہت سپیس دی ہوئی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ماؤں کو سپیس دینی چاہیے. سپیس کی ڈیفینیشن کیا ہے حمیرہ؟ بیکاز بہت سے لوگ شاید نہ سمجھیں. سپیس یہ کہ جتنا عرصہ ان کو انڈرسٹینڈنگ میں لگے گا, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر وقت میرے پاس ہی ہو یا میرے ساتھ ہی ہو, یا وہ مجھے زیادہ ٹائم دے. میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس کو زیادہ ٹائم دے,
اور ان کی اچھی انڈرسٹینڈنگ بانڈنگ ہو تاکہ میرا گھر اچھا سکون میں رہے. کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ گھر میں کوئی چھوٹے موٹے مسئلے ہوں یا اس طرح مس انڈرسٹینڈنگ ہو ان کی آپس میں. میں تو یہی چاہوں گی کہ ان دونوں کی پہلے اچھی آپس میں دوستی ہو. تو ظاہر ماں تو ماں اپنی جگہ پہ ہی ہے, جو میں پہلے تھی ابھی بھی میں ماں ہی ہوں, مدر ہی ہوں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان دونوں کو زیادہ انڈرسٹینڈنگ کرنا چاہیے. اور یہ کہ میں نے کبھی نہیں یہ سوچا کہ یہ ہمارے گھر کو سمجھے یا ماحول کو سمجھے اور اس طرح ہمارے مطابق چلے. میں ہمیشہ سمجھتی ہوں کہ اگر یہ اپنے مطابق بھی چلتی ہے لیکن بس ایک ریلیشن شپ اس طرح خوبصورت بنتا ہے کہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کی جائے اور محبت سے رہا جائے. مین ہوتا ہے محبت, کہ آپ ایک دوسرے یعنی دو فیملیز کے درمیان میں بھی محبت ہو اور بچوں کے میں بھی محبت ہو, کے درمیان بھی ہو. جب ساس اور بہو کی بات آتی ہے تو آبویسلی نند کا یا جو بیٹی ہوتی ہے گھر کی, اس کا بھی ڈسکشن بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کو بھی اگین ڈیمونائز کیا جاتا ہے. ایک ساس کے لیے کتنا ضروری ہے بیٹی اور بہو کے درمیان بیلنس مینٹین کرنا؟ نہیں, یہ ضروری ہے, بیلنس ضروری ہے کرنا, کیونکہ جیسے خیالات آپ بیٹی کے لیے رکھتی ہیں, میرا اپنا ایک ذاتی پوائنٹ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ میں کسی کے سامنے اپنی بیٹی کی برائی نہیں کر سکتی. کہ جیسے اگر اس میں تھوڑی بہت خامیاں بھی ہوں گی تو میں کسی کو بیان نہیں کرنا پسند کروں گی. میں سمجھتی ہوں بہو بھی آپ کی بیٹی کی طرح ہوتی ہے اور آپ کے گھر کی ایک رسپیکٹ ہے اس سے. تو آپ کیوں اس کے بارے میں غلط بیانی یا غلط بات کہیں گے؟ اس کے لیے بھی اچھا ہی سوچنا چاہیے اور پازیٹیو مائنڈ رکھنا چاہیے. تو میرا خیال ہے بہت اچھا ٹائم گزرتا ہے اور اسی میں اچھا جو ہے بہو بھی آپ کے ساتھ بڑی خوش رہتی ہے اور آپ کا ریلیشن بھی اس کے ساتھ اچھا رہتا ہے, کوئی پرابلم نہیں آتی اس طرح. بالکل. لیکن یہ رشتہ بہت اچھا ہوتا ہے, نند اور بھابھی کا رشتہ, مطلب مجھے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ سے ساتھ رہے؟ جی, اس وجہ سے. جی, نکاح میرا ہوا تھا لاسٹ ایئر اور اس کے بعد میری زیادہ دوستی ہو گئی تھی جو میری چھوٹی نند ہے. ویسے باقی تو بڑی ہیں 3, تو ان سے بھی میری دوستی ہے لیکن چھوٹی سے میری بہت زیادہ دوستی ہے. تو یہ بہت اچھا رشتہ ہوتا ہے, لائک اب اپنی سسٹرز کی طرح وہ لگتے ہیں. مجھے تو ویژوائز کیا تھا ساس کو یا سسرال کو کبھی, کیونکہ ہم بچپن سے تو یہ سنتے ہیں کہ جی آپ نے ایک نئے گھر جانا ہے, اور کیونکہ آپ لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے, آپ کو بچپن سے بتا دیا گیا تھا کہ اب یہ ہوگا, تو کیا خیال تھا ذہن میں, کیا امیج تھا؟ بچپن میں ہوتا تھا کہ نہیں شادی ہوگی, یہ ہوگا, مطلب بندہ ایکسائٹیڈ ہوتا ہے. لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوئے تو ہمیں پتہ چلا کہ نہیں یہ رشتہ تو بہت, جی, تو یہ رشتہ تو بہت مشکل ہوتا ہے, بہت پریشر ہوتا ہے. لیکن ایسا کچھ نہیں تھا کیونکہ آنٹی تو فرینڈ تھی ماما کی, تو میں جانتی ہوتی تھی آنٹی کو, اور میں نے آنٹی کی وجہ سے یہ رشتہ کیا تھا. مجھے آنٹی بہت پسند تھی اور پھر یہ واحد رشتہ ہے جو ساس کے پسند ہونے کی وجہ سے ہوا ہے. جی, اور پھر میں نے اسد کی پکچر دیکھی, میں ملی, لیکن مجھے آنٹی پسند تھی, تو میں نے کہا ماما ٹھیک ہے آنٹی بہت اچھی ہے تو میں کر رہی ہوں. ابھی اگر آپ کے ہسبینڈ یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کی وجہ سے نہیں, یہ آپ کی والدہ کی وجہ سے ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو بہت بہت خوشیاں دے. کچھ کہنا چاہو گی ینگ لڑکیوں کو جو بہت زیادہ فینٹسائز کرتی ہیں, ریالٹی سے دور ہو جاتی ہیں, ہر چیز کو آئیڈیلائز کرتی ہیں, کیونکہ ہر چیز اتنی پریٹی نہیں ہوتی ایز اٹ سیز, رائٹ؟ تو کیا کہنا چاہیں گی؟ بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ تھوڑا بہت کمپرومائز کرنا ہوتا ہے, لائک تھوڑا بہت پریشر تو ہوتا ہے. اگر میرے کیس میں نہیں ہے تو اور باقی کیسز میں ہوگا. تو بس بندہ پازیٹیو سوچے اور نیگیٹیو سوچنا کم کرے, اور بس یہی ہو سکتا ہے. اور آپ زیادہ ٹائم دو اپنی فیملی کو اور پازیٹیوز کی طرف دھیان دیں, ہر چیز میں پازیٹیو. آپ کیا کہنا چاہیں گی بیٹیوں کو اور ماؤں کو؟ میں بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ پازیٹیو مائنڈ رکھنا چاہیے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کر کے چلنا چاہیے, اور یعنی اس سے محبت بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. اور جو بڑے ہوتے ہیں گھر کے ان کو بھی دل بڑا ہی رکھنا چاہیے تاکہ وہ بچے جو ہے, کیونکہ بچے بچے ہی ہوتے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر کہیں غلطی بھی کرتے ہیں تو آپ بٹھا کے بڑے پیار سے ان کو سمجھائیں اور کہیں کہ یہ یہاں غلط ہے بیٹا, ایسے نہیں ایسے کرنا ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگ یا پھر کوئی ساس بہو کا جھگڑا ہوگا یا کوئی ایسی بات ہوگی, کیونکہ اس میں بڑے پن کا زیادہ مدر پہ فرق پڑتا ہے, کیونکہ گھر کا ماحول مدر بناتی ہے زیادہ تر. مائی مدر سیز ایگزیکٹلی دی سیم. گھر میں سکون چاہیے تو ماں کو وہ سکون مینٹین کرنا ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ فار کمنگ آن دی شو. تھینک یو. بہت پیاری بات کی انہوں نے کہ اگر آپ خود کو گھر کا بڑا سمجھتے ہیں تو آپ کا دل بڑا ہونا چاہیے. آپ درگزر کیجئے, بچوں نے غلطی کر دی تو معاف کر دیجئے, اینڈ گیو دیم اسپیس. جب 2 پارٹنرز آپس میں خوش ہوں گے تو آٹومیٹکلی فیملیز بھی آپس میں خوش ہوں گی. انشاءاللہ ہم گفتگو کرتے رہیں گے. آفٹر شارٹ بریک, اسٹے ود اس.
آپ کے گھر میں ماں ہوتی ہے, شی از دا ٹیمپرری مدر. آبویسلی جب آپ دوسرے گھر جاتے ہیں تو جو آپ کی ہمیشہ کے لیے جس عورت نے آپ کے ساتھ رہنا ہے, آپ کی اصل ماں وہ ہوتی ہے. میرے لیے ساس ایک ماں جیسی ہے اور آئی کنسیڈر ہر لائک مائی رول ماڈل, اور ہمیں اس کو نیگیٹیوٹی میں نہیں لے کے جانا چاہیے. ہر رشتے کو تھوڑا بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اگر آپ پوری لائف اپنی ایک گھر میں سے دوسرے گھر میں جائیں گے تو وہاں اوبیسلی رشتے چینج ہوں گے. آپ پیشنٹ رہیں گے, اس کو ٹائم اس کو سمجھیں گے, وہ آپ کو سمجھیں گی, تو ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے. اگر آپ اپنا ان کو سمجھیں کہ وہ آپ کی ماں ہیں, جیسے آپ اپنے ماں کے ساتھ بیہیویئر رکھتے ہیں, تو اس طرح مجھے لگتا ہے کہ کافی رشتہ جو ہے وہ ایک ماں اور ایک بیٹی کا بن سکتا ہے. ساس اور بہو کے رشتے کو ہمیشہ منفی اس لیے دکھایا جاتا ہے کہ جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں میجورٹی ایک کانسیپٹ ہے نا, ہر چیز میں کانسیپٹ ہے. تو ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ جی ساس اور بہو کا رشتہ ایک وہی لڑائی جھگڑے اور ایک ٹسل رہنی چاہیے ان کے بیچ میں, تو اس لیے منفی دکھایا جاتا ہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میں نہیں ہم. بات ہو رہی ہے ایک ایسے رشتے کی جس کو ہم چاہیں تو بہت بہتر کر سکتے ہیں. بات صرف نیت کی ہے. ہم نے یہ سوچا کہ ساس اور بہو کی جب بھی ڈسکشن ہوتی ہے تو ایک میدان جنگ سامنے آتا ہے, اور ایک ایسی جنگ بنا دیا گیا ہے جس کا نتیجہ صرف ڈیزاسٹر اور تباہی ہے. ہم نے یہ سوچا کہ آج ہم خواتین کو بٹھا کر انہی سے بات کریں that where we go wrong in this relationship. یہ کیا مسئلہ اتنا بڑا ہے جس کا حل نکالنا پاسبل نہیں. ہمیں بھی جوائن کیا ہے ایک بہت پیاری ساس نے, مسز بشرا علی, جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں, ایک اسکول رن کر رہی ہیں, اور ان کی بہو ان کے ساتھ موجود ہیں جو ہیں پاکیزہ خان, اور وہ سافٹ ویئر انجینئر ہیں. السلام علیکم. ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو. بشرا, سب سے پہلے میں آپ سے بات کروں گی کیونکہ آپ ساس ہیں. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ایک اچھی ساس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ میرے نزدیک تو اچھی ساس کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب آپ کسی کی بیٹی کو لے کر آ رہی ہیں تو دل سے بیٹی بنا کے لائیں. ہو جاتا ہے فیملی میں, جب آپ نئے نئے رشتے میں آتی ہیں تو بہو اور ساس کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جاتی ہے, لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کو وہیں پہ ختم کر دیں. بیٹھ کے بات کر کے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. اگر اس کو بڑھایا جائے تو لازمی بات ہے آپ کے بیٹے کا گھر خراب ہو جاتا ہے, اس میں آپ بھی پریشان ہو جاتے ہیں, پوری فیملی پریشان ہو جاتی ہے. ہمارے درمیان بھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے, لیکن ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بیٹھ کے اس چیز کو ختم کر دیتے ہیں. میرے میاں مجھے کافی سمجھا دیتے ہیں, ان کی بات میری سمجھ میں آ جاتی ہے, تو میں پھر اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو دوبارہ نہیں دہراتے اور وہ چیز ہمارے گھر میں ختم ہو جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے ساس کے لیے ماں بننا ضروری ہے, یا ایک ساس اس رول کو ہی نبھا لے تو بہت بڑی بات ہے؟ نہیں, ساس جو ہے نا وہ ماں بننے کی بہت کوشش کرتی ہے, لیکن تھوڑا سے جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس کو ماں نہیں بننے دیتے. یہ تو ساس ہے. سب سے بڑا جملہ یہ آتا ہے کہ یہ تو ساس ہے. پھر جب بہو اپنے میکے جاتی ہے یا کہیں بھی, تو اس سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے تمہاری ساس کیسی ہے, تمہارے ساتھ تمہارا ساس کا کیسا رویہ ہے. حالانکہ ساس جو ہے اب وہ ماں ہی ہے, اس کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ جو آئی ہے وہ میری بیٹی ہی رہے. میرے نزدیک تو جو میں تو اپنے بیٹے سے دور نہیں رہ سکتی, اپنی فیملی سے میں بالکل دور نہیں رہ سکتی. تو میں نے تو پاکیزہ جب میرے گھر میں آئی تھی, میں نے ان سے بات کی تھی کہ پاکیزہ کچھ تم کمپرومائز کرو گی, کچھ میں کروں گی, تو انشاءاللہ ہمارا گھر اسی طرح سے رہے گا. ہم لوگ کبھی اگر ہم کمپرومائز کی بات کریں تو کس قسم کا کمپرومائز ریکوائرڈ ہوتا ہے ایک بہو کی طرف سے اور ایک ساس کی طرف سے؟ مین مسئلہ تو یہ ہوتا ہے نا ہماری سوسائٹی میں کہ اگر ساس نے کچھ کہہ دیا تو اس کو تھوڑا سا ہوتا ہے ایگزیجریٹ زیادہ. اگر ماں ڈانٹ دیتی ہے تو وہ اتنا برا نہیں لگتا, لیکن ساس ڈانٹ دیتی ہے تو وہ ہوتا ہے نا واقعی یہی ہوتا ہے کہ اگر بیٹی کچھ کہہ دے تو وہ اتنا برا نہیں لگتا, لیکن اگر وہ کچھ کہہ دے تو ہوتا ہے نا اس کو زیادہ ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں اس پوائنٹ کو. تو یہی ہوتا ہے کہ ذرا مس انڈرسٹینڈنگ تو ہر گھر میں ہوتی ہیں, تو اس کو یہ اوور کم کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اگنور کر دیں, لائف ہیز ٹو گو آن, بس اگنور کر دیں اور اپنی لائف آگے کنٹینیو کر لیں. درگزر سے کام لیں, تحمل اور برداشت لے آئیں. آپ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں, آپ اسکول رن کر رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ تعلیم اور شعور جتنا زیادہ عورتوں میں ڈالا جائے, چاہے وہ مائیں ہوں یا بیٹیاں ہوں جنہوں نے بہو بننا ہے, حالات بہتر ہو سکتے ہیں, رشتے بہتر ہو سکتے ہیں؟ صحیح بات. ابھی بیٹی جو ہوتی ہے وہ صرف پڑھ رہی ہوتی ہے اور پڑھتے پڑھتے اس کی شادی ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی. ماں جو ہے وہ کر سکتی ہے بیٹی کو. میری بیٹی بھی شادی شدہ ہے ماشاءاللہ, اپنے گھر میں بہت خوش ہے وہ. اس کے گھر میں بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو میں اس کو صرف سمجھاتی ہوں, اس کی بات جو اس کے بھائی باپ تک میں نہیں جانے دیتی. میں اس کو خود سمجھا کے بیٹا کوئی بات نہیں, ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے. وہ آ کے مجھ سے ڈسکس ضرور کرتی ہے, لیکن میں نے کبھی اس کو ہوا نہیں دی کہ نہیں اس نے تمہاری نند نے ایسا کیا تو تم بھی ایسا کرو. اس کو یہ ہوتا کہ نہیں بیٹا کوئی بات نہیں, اس نے اپنے گھر چلے جانا, گھر تمہارا ہے, تم گھر کو دیکھو گی. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ کے وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے.
تو ماؤں کو چاہیے اپنی بیٹیوں کی اس چیز پہ تربیت کریں، اور وہ بچیاں جو تھوڑی تھوڑی بات اپنے سسرال کی جو جا کے اپنی ماؤں کو کرتی ہیں، آگے سے مائیں ان کو پھر ہوا دیتی ہیں، تو یہاں سے گھر خراب ہوتے ہیں۔ پاکیزہ، اگر ہم نند اور بھابھی کی بات کریں، کیونکہ جب ساس اور بہو کا ذکر ہوتا ہے تو نند بھی اس رشتے میں اتنی ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ بہت دفعہ کوشش کی جاتی ہے بہو کی طرف سے کہ وہ بیٹی بننے کی کوشش کرے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کو یہ لگتا ہے کہ میں بیٹی نہیں بن سکتی، میں ڈاٹر ان لا ہی رہوں گی۔ آپ نے ٹو مچ ایفرٹ تو نہیں کی ٹو بی اے گڈ ڈاٹر؟ نہیں ایسے تو نہیں، لیکن جب سے میری شادی ہوئی تھی مجھے ہوتا ہے نا اسپیس، تو نو ڈاؤٹ آنٹی انکل دونوں نے کہ ہوتا ہے ایک اسپیس دے دی تھی کہ اب ظاہر شادی کے بعد ہسبینڈ کو انڈرسٹینڈ کرنا، پہلے جتنا مرضی پتہ ہو لیکن شادی کے بعد اور بیہیویئر ہو جاتا ہے، تو یہ کہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا جو ہے وہ ایک کافی اسپیس مجھے ملی تھی۔ لیکن ظاہر اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ فیملی میں لائک جو نندے وغیرہ ہوتی ہیں ان کو سب کو ذرا ٹائم لگتا ہے انڈرسٹینڈ کرنے میں، آہستہ آہستہ لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں لائک شادی کے سٹارٹ میں تو ہوتا ہے نا کہ ہسبینڈ کو پہلے انسان ہسبینڈ کو انڈرسٹینڈ کر لے، پھر باقی سارے رشتے سارے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ جہاں پہ مس انڈرسٹینڈنگس ہوتی ہیں، بینگ اے مدر، آپ کو کیا لگتا ہے اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کا جو بیٹا ہے نا وہ بہت مین رول ادا کر سکتا ہے۔ اس میں اگر اس کی بیوی کے ساتھ کوئی لڑائی چل رہی ہے یا کچھ بھی ایسا ہو رہا ہے تو اس کو چاہیے اپنے ماں باپ کی عزت جو وہ بیٹا کروا سکتا ہے، بہنوں کی عزت بھی جو ہے وہ بھی بھائی کروا سکتا ہے۔ یہ تو ابھی نہیں آئی ہے، یا کوئی بھی بہو جب آپ کے گھر میں آتی ہے اس کو نہیں پتا کہ ہماری عادتوں کے بارے میں، بہنوں کی عادتوں کے بارے میں، یہ سب کچھ بیٹے کے اوپر ہوتا ہے۔ میں تو ہمیشہ جب میری کولیگ ہوتی ہیں انہیں کہتی ہوں کہ جب آپ 24 سال اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ رکھتی ہیں تو آپ کے بیٹے کی عادت کا آپ کو پتہ ہوتا ہے، آنے والی اس کو چینج نہیں کر سکتی، یہ اس کے اندر خود ہوتا ہے کہ وہ چینج ہو رہا ہے۔ کیونکہ ایک یہ مسکنسیپشن بھی تو ہے کہ آنے والی نے ہمارے بیٹے اور بھائی کو بدل دیا۔ نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ آپ کا بیٹا جو ہوتا ہے وہ چینج ہوتا ہے، آنے والی اس کو 2 دن میں چینج نہیں کر سکتی۔ 24 سال آپ ہی تو جانتے ہیں اس کو، آپ نے پالا ہے اس کو، آخر وہ ماں کی گود سے اتنا بڑا ہوا ہے، تو ماں ایک دم سے نہیں کہہ سکتی کہ آنے والی نے اس کو چینج کر دیا۔ یہ بچے کے اندر خود ہوتی ہے کہ اس نے چینج ہونا ہے نہیں، اور یہ غلط ہے۔ اس کو پتہ ہے میری ماں کی کیا عادت ہے، میرے باپ کی، میری بہنوں کی، تو وہ اپنی بیوی کو سمجھا سکتا ہے ان چیزوں کے بارے میں۔ تو میرا نہیں خیال کہ لڑائی ہو جائے، آنے والی کا کوئی قصور نہیں ہوتا، اپنے آپ کے بیٹے کا ہوتا ہے۔ مگر آپ کو پتہ ہے بہت بڑا دل چاہیے یہ بات کہنے کے لیے کہ آنے والی کا کیا قصور، بیٹا ہمارا ہے، اس کی عادت ایک اوور نائٹ تو نہیں بدل سکتی نا۔ لیکن کچھ بیٹے بدل بھی جاتے ہیں نا، تو یہ ان کا اپنا ہوتا ہے کہ وہ کیوں بدلے۔ آنے والی کا قصور، آنے والی کا قصور نہیں ہوتا۔ آنے والی کبھی نہیں کہے گی کہ آپ اپنی ماں کی بدتمیزی کریں یا اپنی بہنوں کے ساتھ بدتمیزی کریں، کیونکہ وہ بھی فیملی سے آئی ہے نا، وہ کبھی بھی ایسا نہیں چاہے گی۔ یہ بیٹے وہ شاید اپنی بیوی کو خوش کرنے کے چکروں میں نہ وہ ادھر کا رہتا تو نہ وہ ادھر کا رہتا ہے۔ آپ ایک ورکنگ لیڈی ہیں اور آپ صبح جاتی ہیں، تھک ہار کر شام کو آتی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ جتنا مصروف گھر کا ہاؤس ہولڈ ہو لڑائی جھگڑے اتنے ہی کم ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتا ہے، کیونکہ صبح جب میں 5:30 میں اٹھتی ہوں، یہ لوگ اوپر ہوتے ہیں، ہم لوگ نیچے، ہمارے 2 پوزیشن ہیں، تو ہم لوگ پاکیزہ کو یا اپنے بیٹے کو ڈسٹرب نہیں کرتی۔ میں اپنا ناشتہ بچوں کا، ہم لوگ نکل جاتے ہیں گھر سے، بعد میں ان کا اپنا ہوتا ہے کہ یہ اٹھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جب ہم لوگ آتے ہیں دوپہر کو تو پاکیزہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اچھا کھانا شانا ہمیں دیتی ہے، چائے شائے دیتی ہیں، ہم لوگ بیٹھ کے اکٹھے کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ہم ساس بہو بیٹھ کے لڑائیاں کریں۔ ہمارے اسکول کا کام ہے تو ہم لوگ اپنے اسکول کے بارے میں زیادہ تر بات ہوتی ہے ہمارے گھر میں کہ ہم نے کل کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ پھر میرا بھی ابھی ہمارے اسکول میں جو عورتیں آتی ہیں میں انہیں یہی کہتی ہوں کہ آپ جتنی مصروف ہوں گی اتنے ہی جھگڑے کم ہوں گے۔ اور جو اب جیسے ٹی وی پہ آپ ساس بہو کے ڈرامے دیکھیں گی، وہ کچھ اور چیز دکھاتے ہیں، اس سے وہ بیٹھی بیٹھی جو فارغ ساس ہے اس کا دماغ تو خراب ہوگا، وہ دماغ خراب ہوتا ہے کہ وہ بہوؤں کا بھی دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ اس نے مجھے چائے لیٹ دی ہے، اس نے مجھے کھانا لیٹ دیا، تو بات یہیں سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ جب بیٹا آپ کو آفس سے آئے گا تو آپ لازمی بات ہے وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھے گا، آپ کے آج تو تیری بیوی نے مجھے کھانا بہت لیٹ دیا، تو بس اتنی سی بات ہوتی ہے اور گھر میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ جھگڑے شروع، اور کہنے کو یہ تمام ناچاکیاں چھوٹی چھوٹی سب سے پہلے گھر سے برکت دور ہوتی ہے۔ آپ کے گھر سے برکت ہٹ جاتی ہے اگر آپ ہر چھوٹی بات پر طنز کریں، بحث کریں، اور بحث برائے بحث کریں، کیونکہ اور کچھ کرنے کو ہے ہی نہیں۔ جی، میں اپنا نہیں کہتی کہ میں بہت لڑاکی نہیں یا میں لڑ نہیں سکتی، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ لڑ سکتی ہیں، میں لڑ بھی سکتی ہوں، پھر بھی نہ لڑیے گا پلیز۔ لیکن یہ بات ہے کہ میرے بچے جو ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ درگزر سے لیتے کہ بیٹا کوئی بات نہیں، بالکل
लड़ाई से तो कुछ मिलना नहीं है। मेरा माशाल्लाह बच्चा जो फिरजोक जो इनका हस्बैंड है, मैंने आपको पहले बताया कि अपने बच्चों के साथ रहना मुझे अच्छा लगता है, उनसे अलग होके नहीं। मेरी फैमिली छोटी सी फैमिली है, इतनी बड़ी फैमिली भी नहीं है कि हम लोग कहें कि नहीं वो अलग हो जाए हम अलग हो जाएं, तो हमारा गुजारा ही नहीं है अलग रह के। आपकी इनके अलावा और बहुएं हैं? नहीं, मेरी ये सबसे बड़ी बहू है, फिर मेरा छोटा बेटा जो 5 में है, तो अभी उसका बहुत टाइम है। अब मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी, जब उनकी बहू, जब एक और बहू आएगी इंशाल्लाह, जब उनकी बीवी आएगी, तो कहीं कंपटीशन में तो नहीं पड़ जाएंगी आप? नहीं, उसमें तो मुझे कैसे मेंटेन नहीं, उसमें तो मुझे लगता है कि पाकीज़ा भी उस वक्त सास के रूम में होगी तो क्योंकि आपकी देवर अभी 5th क्लास में, तो उसको फिर 2 सासों का मुकाबला करना पड़ेगा क्योंकि माशाल्लाह ये फिर बड़ी हैं। जी माशाल्लाह, तो मेरे अंदर तो शायद उस वक्त इतनी हिम्मत ही ना हो। लेकिन पाकीज़ा बेटियों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हर बेटी ने एक फैंटेसी क्रिएट की होती है कि शादी के बाद ज़िंदगी ऐसे होगी। कुछ बेटियां बिकॉज ऑफ मीडिया एंड यू नो इस किस्म की बातचीत जो शायद बाशऊर नहीं होती, वो कहती है हम जाकर सेट करके रखेंगे अपने ससुराल को, हम ये, उनको क्या कहना चाहोगी, क्या मैसेज देना चाहोगी? मैं बस ये कहना चाहूँगी, ज़रा घर में तो लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी मदर ने कहा था कि आपकी शादी से पहले कि आप, क्या मेरे भाई का नाम अरसलान है, कि आप सोच सकती हो कि अगर आप अरसलान की वाइफ आए और वो हमसे अलहदा होकर रहे, हमसे लड़ाई झगड़ा करे, तो आपको अच्छा तो नहीं लगेगा। तो अब जैसे आप हमारे लिए सोचती हो वैसा आगे फिरजोक के पेरेंट्स के बारे में सोचो। तो फिर होता है ना कि लाइक जब भी घर में कोई ऐसा होता है, मैं उनकी बात सोच लेती हूँ, कहती हूँ कि नहीं मामा ने उस टाइम ये कहा था, और बाकी ऐसा हो सकता है कि आज मैं करी हूँ, कल को मे भी मेरे पेरेंट्स साथ मुझे अफसोस होगा देख के कि जो मेरी भाभी है वो इस तरह अगर कर रही है। तो फिर मैं कोशिश यही करती हूँ, अरे चलता तो रहता है घर में, मसले तो होते रहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रहती हैं, लेकिन एग्जैजरेट इतना ज़्यादा नहीं करते। कुछ कहना चाहेंगी माओं को? बिल्कुल, मैं माओं को यही कहूँगी कि जब आपने बेटी की शादी करनी है, उसने दूसरे घर जाना ही है, और बेहतर होता है कि आपकी बेटी अगर ससुराल में अच्छी तरह से रहे, उसका नाम होता है। बिल्कुल। और बेटी का लाजमी बात है कि वो कहती है माँ की तरबियत है, अगर वो घर ख़राब करती है तो भी माँ की तरबियत में आता है, अगर वो बहुत अच्छी होती है तो भी माँ की तरबियत में ही आता है। और कोई माँ नहीं चाहती कि उसकी बेटी घर ख़राब करे। So true. ये थोड़ा सा आपकी, मैं कहूँगी कि दोस्तियों पे भी होता है, दोस्तों पे भी होता है। वो होता है कि आपके घर में क्या हो रहा है, यार तुम इतना काम करती हो, तुम क्यों काम करती हो, पीयर प्रेशर बहुत होता है। तुम क्यों करती हो, तुम्हारी नंद भी तो है, उसको भी तो करना चाहिए। अब नंद का ये होता है कि जैसे भी मेरी एक बेटी है वो पढ़ रही है, उसने अपने घर चले जाना है, उसने वहाँ जाके संभालना ही है। माँ बाप के घर में होता है कि वो थोड़ा आराम का होता है, माँओं की भी कोशिश होती है कि चलें इसने अगले घर जाना ही है, तो थोड़ा सा माँ के घर उसको होता है कि इजी फील करती है। मगर आपको ये लगता है ना कि एक घर में सुकून लाने के लिए माँ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद इसीलिए उसके पैर के नीचे जन्नत है, बिकॉज शी हैज़ टू मेंटेन द पीस इन द हाउस होल्ड। मेरा बेटा जब ऑफिस से आता है तो वो मुझे कहेगा अम्मी क्या बात है, उसका पहला जुमला ये होता है आप परेशान हैं, कोई बात हुई है। हालांकि अगर चले हमारे घर में कोई हो भी जाए तो हम लोग उसको नहीं बिठा के बात करते कि नहीं बेटा कोई बात नहीं है, ठीक ठाक है। तो उसके हम लोग घर में अगर छोटी मोटी बात हो, हम शुक्र है कि हम बढ़ाते नहीं। ये भी बहुत अच्छी है इस मामले में कि ये अगर सॉरी करती है, ये हमारा ख्याल रखती है, और लाजिम बात है इसी ने रखना है, क्योंकि मेरी दोनों इन्होंने आपका रखना है और आपने इनका रखना है, और इसी तरीके से एक हेल्दी खूबसूरत रिश्ते को नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। अल्लाह मैंने अच्छी बहू दी है, अच्छी बहू भी नेमत ही होती है। अल्लाह ताला आप दोनों को बहुत खुश रखे, आपके घर को किसी की नज़र न लगे और आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। आज का शो हमने कोशिश की कि हम उन रवैयों पे बात करें जिनको ज़्यादा फैलना चाहिए। एज आई सेड, डिमोनाइज तो हमने बहुत कर दिया, क्या नहीं करना चाहिए और कैसे इस सुकून को मेंटेन कर सकते हैं आप। आज के मेहमानों ने उसके ऊपर बात की, क्योंकि एज आई सेड ये वो जंग है जिसका नतीजा सिर्फ डिस्ट्रक्शन है। इसकी फ्लिप साइड क्या है, इसकी एक्सट्रीम साइड क्या है, घर रिश्ते तबाह हो जाते हैं। तो अगर किसी को ये लगे कि ये तमाम प्यारे लोग जिन्होंने बैठकर बात की कि दोस्ती कैसे मेंटेन करनी है, अगर ये आपको किताबी बातें लगती हैं तो फ्लिप साइड बहुत भयानक है जो कोई नहीं चाहेगा एक्सपीरियंस करना। अस्सलाम वालेकुम, मेरी शादी 2015 में हुई थी और शादी के कुछ ही अरसे के बाद मेरी सास ने मुझसे झगड़ा करना शुरू कर दिया। झगड़ा इतना बढ़ चुका था कि मेरी सास ने मुझ पे मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। 1 साल तक मैं हॉस्पिटल में रही हूँ क्योंकि मैं 53% बर्न हो गई थी। मेरा बेटा 4 माह का था उस वक्त जब उन्होंने मुझे आग लगाई, और मेरे बेटे की भी परवाह नहीं की, उसे भी छत से नीचे फेंक दिया, जिसे नीचे से मार्केट वालों ने पकड़ लिया। अगर सास बहू दोनों चाहें तो मिलके घर का माहौल अच्छा बना सकती हैं। क्या मैं उनकी बेटी नहीं थी? लड़ाई झगड़े छोड़कर एक माँ बनकर मेरे साथ रह नहीं थी सकती?
मेरी सांस के मुझे जलाने की वजह से जो दर्द मैंने महसूस किया, जो तकलीफ़ मुझे हुई है, मैं इसलिए मेरा ये हर सांस को पैगाम है कि बहुओं के साथ ये जुल्म ना करें, उन्हें बेटी बना कर रखें कि कभी भी कोई भी ऐसे बहू मर जाए तो उनके बच्चों का क्या होगा। कभी भी उनके बच्चों को माँ का प्यार नहीं कोई और दे सकेगा, उनके बच्चे रोते ही रहेंगे। और ये जुल्म क्यों, ये जुल्म बंद कर दिया जाए। मेरे 3 बेटे माशाल्लाह, उनकी धूमधाम से शादियां की, उन्हें पढ़ाया लिखाया, लेकिन इंजाम का पता नहीं था कि आखिर इंजाम क्या होता है। मेरा एक बेटा जिसके पास मैं रहना चाहती थी, मैं बहुत प्यार करती थी, और मेरी बहू कहने लगी कि अगर तुमने माँ को रखना है तो मुझे नहीं रखना, मुझे मत रखो, मैं अब जा रही हूँ, मैं नहीं तुम्हारे साथ रह सकती, या माँ को रखो या मुझे रखो। तो बताइए आप, क्या ये वाजिब है? आखिर मैं कहाँ जाती? आखिर मुझे ये ओल्ड होम किसी के थ्रू मुझे पता चला। मेरे बेटों का कसूर नहीं है, ये बहुओं का कसूर है। बहुओं ने कहा मैं हम तुम्हें रखने नहीं देंगे यहाँ, तुम जाओ जहाँ दिल करता जाओ, घूमो, गली में रहो, जहाँ मर्जी। मेरा एक ही बेटा था, उससे बहुत प्यार करती थी और वो भी मेरे से बहुत प्यार करता था। बड़े नखरों से और नाजों से पाला हुआ था, और अल्लाह का शुक्र है जब तक शादी नहीं हुई थी वो बिल्कुल ठीक था। और शाम को आता था, मेरे पैर दबाता था और बड़ा खुश था। और जहाँ शादी करी या पता नहीं क्या करा, बीवी ने ना लड़ाई झगड़ा करके उसे ले गई है। और बाद में पता ही नहीं कि कहने लगा, बेटा कहने लगा जहाँ जाना चाहती हो चली जाओ, मैं अपनी बीवी को लेके जा रहा हूँ। बीवी ना लेके चला गया। फिर इतने साल हो गए लापता है, पता ही नहीं है कि माँ मर रही है या जी रही है। यहाँ तक कि फ़ोन पे भी रब्ता नहीं है मेरा।